نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے جو ایک سلسلہ الحمدللہ شروع کیا تھا، نماز کا ترجمہ، نماز کی سنتیں، بڑے گناہوں کے نقصانات، نیکی کے فوائد، وہ الحمدللہ سلسلہ جمعرات کو مکمل ہو گیا تھا۔ اس کا آخری سبق جمعرات کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور جو کمی کوتاہی ہوئی معاف فرمائے، اور جو قابل عمل چیزیں ہیں اس پہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو چیزیں چھوڑنے کی ہے اللہ میں وہ چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ساتھیوں کی مشاورت سے الحمدللہ ساتھیوں نے کہا کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سے رہنمائی مانگیں گے، اللہ جو رہنمائی فرمائے گا دل میں ڈالیں گے، انشاءاللہ بات کو چلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ ذرا سبق پچھلا تھوڑا سا لمبا تھا، تھوڑا سا مشکل بھی تھا، اب انشاءاللہ مختصر ہوگا اور آسان ہوگا۔ ذہن میں آ رہا تھا، دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کا آغاز کیا جائے، مختصراً روزانہ 2-3 سنتیں بتا دی جائے اور اس کو ہم یاد کریں، اور پھر اپنی زندگی کا ہم اس کو جو ہے نا اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی اللہ کا محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی اتباع میں آ جائیں، اللہ کے محبوب کی پیروی میں آ جائے اور اس کی اتباع میں آ جائے۔ نبی کی اتباع کے بغیر ہم اللہ کا محبوب نہیں بن سکتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کی جائے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے۔ حضور کی زندگی کو سامنے رکھو، اس کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق چلو۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس نے میری سنت سے محبت کی، اور گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، جنت میں نبی کا ساتھ ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ جب ہم اپنے پیارے نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتوں کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم عاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.